من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور
غدیر میں نہیں تھا. توجہ فرما رہے, ہم میں سے جب کوئی بھی غدیر میں نہیں تھا تو ہمیں آقا امام زمان بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. شکریہ, جزاک بھی. ہمارے گھروں میں بھی, ہماری مجلسوں میں بھی کیا ہے, حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہے نا. تو سب سے پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ انصاری. اب مجھے بتایا جائے کہ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں, باعظمت صحابی ہیں, اور ان کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے وہ طولانی زندگی پائی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جابر, تو میرے ہم نام میری اولاد میں سے ایک شخصیت کو پائے گا, تم میرا اسے سلام کہنا. توجہ رہے, میرا سلام کہنا. کسے کہا جا رہا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ شخصیت ہے, کہا کہ وہ میرا ہم نام ہوگا. یعنی کیا نام ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یعنی اس طرح سے جب پیغمبر نے ان کو بشارت دی کہ تمہیں یہ ہم بشارت دیتے ہیں کہ تم میرے ہم نام کو میری اولاد میں سے ملو گے. اب یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری عظیم ترین, ہمارے نزدیک دیکھیں صحابہ کی شان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث قصہ کے راوی کون ہیں, یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اربعین کے ہم قریب ہو رہے ہیں. اربعین کی زیارت کی, یعنی چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت, یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سب سے پہلے زائر بھی یہی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری زوار قبر امام حسین علیہ السلام ہیں. ہم سے پوچھا تو جائے کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں, کتنی عظمت ہے ہمارے نزدیک صحابہ پیغمبر کی یہ شخصیت. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ آخری وقت میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی, ظاہر ہے کہ ضعیف ہو گئے تھے, ضعافت کی وجہ سے کیا ہے کہ آنکھیں چلی گئی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ پیغمبر نے فرما رکھا تھا کہ ایک ایسی شخصیت سے ملو گے جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کی کونیت یہ ہوگی, جس کا لقب یہ ہوگا باقر العلوم, یعنی علم کو پھیلانے والا, علم کو شگافتہ کرنے والا. یہ فرمایا تھا پیغمبر نے. آنکھیں جب نبینا ہو گئیں تو اپنی آواز دے دے کر کہا کرتے تھے یا باقرو یا باقرو. اور جب یہ ہے کہ خود امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پیغمبر کا سلام پہنچایا ہے. یہ ہے عظمت صحابی. محمد و آل محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. یہی بات ہے. دیکھیں صحابہ پر نعرہ بھی آتا ہے, صحیح ہے نا. ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں, اور پیغمبر کے ایک دو صحابی نہیں ہیں, 1.25 لاکھ غدیر میں تھا. آپ تو ہم سے 2-3 کی بات کرتے ہیں, ہم تو 1.25 لاکھ کے ماننے والے ہیں. تو وہ تعداد کتنی بڑی ہے. تو عزیزان گرامی, ہم تو اصحاب پیغمبر کے یہ ہے کہ ان کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہم اس حد تک مانتے ہیں. اور میں نے بارہا ممبر پر کہا ہے, کیونکہ ابھی مجھے جلدی سے سفر کرنا ہے, ورنہ میں نے یہ بھی کہا ہے اور کئی جگہوں پر شان صحابہ کو ہم نے پڑھا بھی ہے, اور وہ یہی بات ہے کہ صحابہ کی شان بھی اگر سنیے تو وہ بھی ہم سے سنو, کیونکہ صحابی کی شان و منزلت کو جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں
اس طرح سے شاید کوئی اور سمجھتا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے عزیزان گرامی، ہم اصحاب پیغمبر کو اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ جہاں پر تمہاری رسائی بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے جو ان کو مقامات دیے ہیں، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت کے ہیں، تو یہ کتنی بڑی منزلت ہے۔ کہا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، ان میں سے 9 درجے سلمان کے پاس ہیں، 10ویں میں شریک ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ شان صحابہ ہے، یہ صحابی کی شان ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اصحاب پیغمبر انتہائی ہمارے لیے محترم ہیں۔ اور اب آگے گفتگو بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ لیکن سوال پھر اپنی جگہ پر ذہن رہے، صحابی پیغمبر کب بنا؟ رسول کا صحابی کب بنا؟ یہ سوال ہے۔ جیسے زوجہ رسول کب بنی؟ یاد رہے گا، جب عقد رسول میں آئیں تب وہ زوجہ رسول کہلائیں۔ اور صحابی رسول کب بنے؟ جب رسول کا کلمہ پڑھا، توجہ فرما رہے، جب رسول کا کلمہ پڑھا تب وہ بنا ہے صحابی رسول۔ اس سے پہلے اس نے جتنے بھی زندگی گزاری، جیسے بھی زندگی گزاری، وہ صحابی رسول نہیں کہلا سکتا، کیونکہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ دیکھ تو ابو جہل بھی رہا تھا، ابو لہب بھی دیکھ رہا تھا، مشرکین بھی دیکھ رہے تھے، کافرین بھی دیکھ رہے تھے۔ بھی دیکھنے کے معیار تو نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ جب رسول کا کلمہ پڑھا تب وہ صحابی بنا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جب رسول کا کلمہ پڑھا تب وہ رضی اللہ بنا۔ توجہ ہے؟ یعنی رضی اللہ کب بنے؟ جب رسول کا کلمہ پڑھا۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ نہ رضی اللہ ہے نہ صحابی ہے، تو اس سے پہلے کی زندگی پر ہم گفتگو نہیں کر رہے۔ لیکن اتنا واضح ہے، روشن ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، واضح یہی ہے کہ جب رسول کا کلمہ پڑھا تب کیا بنا؟ صحابی، ٹھیک ہے؟ تب کیا بنا؟ رضی اللہ۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے وسوٹ سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بلا تفریق ہم تمام مسلمان بھائی ہیں، اتحاد سے، پیار محبت سے بات کریں۔ دیکھیے، یہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ دشمن ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، یہ ہماری بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم اتحاد کا پیغام دیں۔ باہر کا دشمن اسلام پر بھی حملہ کر رہا ہے، پاکستان پر بھی حملہ کر رہا ہے، لہٰذا ایک ہی وقت میں وہ 2 نشانے کر رہا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اسلامی مسلمان بھائیوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور اسی اتحاد کے نقطہ نظر سے کوئی بھی میں نے اختلافی بات نہیں کی ہے، یہ واضح ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے میرا، توجہ کر لیں، صلوات پڑھ کے تیسرا سوال یہ ہے کہ، اور یہ آج کی مجلس کا اہم ترین سوال ہے، اور توجہ، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کب بنے؟ واضح ہو گئے؟ زوجہ رسول کب بنی؟ جب عقد رسول میں آئی۔ صحابی رسول کب بنا؟ جب رسول کا کلمہ پڑھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کب بنے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اہل بیت کب بنے؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سے مراد پورے تمام ملت اسلامیہ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اہل بیت کب بنے، کون سے کام کیا تو اس کے بعد وہ اہل بیت بنے۔ تو جواب کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ بھائی اہل بیت جب سے ہیں اہل بیت ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب سے ہیں تب سے ہی اہل بیت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ اور ہو بعد میں کچھ اور ہو۔ یعنی زوجہ رسول جب تک عقد نہیں کیا اس وقت زوجہ رسول نہیں ہے، جب تک صحابی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس وقت صحابی کا تمغہ حاصل نہیں کیا ہے۔ تاریخ نے تو بہت سخت مراحل بھی دیکھے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے، لیکن اہل بیت کب بنے؟ اہل بیت تب بنے جب سے ہیں، تب سے اہل بیت ہیں۔ اب واضح اور روشن ہوئی وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، عزیزان گرامی، بہت ہی اہم ترین بات ہے، وہ یہی ہے کہ ان کی میں نے کہا قرآن اور اہل بیت کی حقیقت ایک ہے۔
جب حقیقت ایک ہے تو جیسے جب سے قرآن ہے، توجہ کر لیجیے گا، جب سے قرآن ہے تب سے ہی قرآن ہے، جیسا کہ ترقی کر کے نہیں بنا ہے، بعد میں نہیں بنا، جب سے ہے تب سے قرآن ہے، اسی طرح سے اہل بیت بھی جب سے ہے اہل بیت ہے۔ واضح ہے؟ بر محمد و آل محمد بلند صلوات اللہ یا علیہ والے نعرہ حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی محمد و آل محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جزاک اللہ خیر، سلامت رہے۔ بات تو واضح ہے نا، روشن ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ گرمی کی وجہ سے تو نہیں گھبرا رہے ہیں، بات بہت اہم ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے کہ اہل بیت کب سے ہے؟ جب سے ہے تب سے اہل بیت ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جب سے تعلق، اب اگر اوپر چلی جائے بات اس عمومی فکری سے تو معاف کیجیے گا، لیکن یہ ہے کہ تعلق اس کا یہ ہے کہ جب سے رسول ہیں تب سے، توجہ کر لیجیے گا، جب سے رسول ہے تب سے کیا ہے؟ توجہ کریں، تب سے اہل بیت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ترقی کی ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث قصہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جب ان جملوں پر پہنچتے ہیں کہ جب جبرائیل نے پوچھا من ہؤلاء تحت القصہ، یہ قصہ کے نیچے کون ہیں؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جب یہ بیان کیا جاتا ہے اور آگے سلسلہ چلتے ہوئے اس جملے پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہم منی و انا منہم، توجہ فرمائیں، یہ جملہ انتہائی اہم سمجھنے والا ہے، انہم منی و انا منہم، یعنی یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ توجہ فرما لیں، توجہ فرما لیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے عزیزان گرامی، یہی حدیث قصہ جو آپ پڑھتے ہیں ذرا اس کو غور کیجئے گا، یہ کیا مطلب ہے؟ انہم منی و انا منہم، یعنی جس طرح سے وہ حدیث ہے نا حسین منی و انا من حسین، اسی طرح سے وہاں پر صرف مولا حسین کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر سب اہل بیت کو کہا جا رہا ہے انہم منی و انا منہم، اور تعارف کے طور پر جناب سیدہ کا ذکر ہو چکا ہے، توجہ رہے، جب ذکر ہو چکا ہے تو اب یہ بتائیے کہ ایک دفعہ مولا حسین کے بارے میں گفتگو کی جائے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس میں جناب سیدہ ہے، تو پیغمبر جناب سیدہ سے کیسے ہو گئے؟ انہم منی و انا منہم، تو اب یہ کتنی بحث مشکل ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت سارے، دور کی بات یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ بعض اپنے لوگوں کو بھی بات سمجھ میں نہ آئے، ہیں اپنے ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو کبھی کسی سے پوچھ لیجیے گا بھائی اس کی تشریح کر کے دکھائیں کہ انہم منی و انا منہم، جس میں جناب سیدہ بھی ہے، یعنی پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ میں جناب سیدہ سے ہوں اور سیدہ مجھ سے ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے گا؟ عزیزان گرامی اب اگر توجہ کریں تو اب میں سب کو انتہائی توجہ کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا پریشان ہو رہی ہے اس مسئلے کے اندر کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹی ہے، یا ایک نانا ہے، دو نواسے ہیں، دنیا اسی میں الجھ کر رہ گئی کہ نانا نواسے سے کیسے ہو گیا، باپ بیٹی سے کیسے ہو گیا، توجہ فرما رہے ہیں، میں گفتگو کو بس مختصر کر رہا ہوں، دنیا اسی کے اندر، دیکھیں میں نے بعض گفتگو کو اس انداز سے کر رہا ہوں کہ جو پڑھے لکھے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں میں ان کو مد نظر رکھ کے یہ انتہائی بات کر رہا ہوں، بات بہت گہری ہے، ممکن ہے کہ سطح عمومی سے اوپر جا رہی ہو بات، لیکن سمجھانے کی کوشش اپنی پوری کر رہا ہوں۔ اس حدیث قصہ کی تشریح میں کیا کہا جائے گا؟ انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں، تو اس کی کیا تشریح ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ہے تعلق رشتوں کا، ایک ہے باپ، ایک ہے بیٹی، ایک ہے نانا، دو ہے نواسے، مثلا ایک ہے بھائی،
ایک ہے مثلا دوسرا بھائی، یا ایک ہے سسر، ایک ہے داماد، یعنی رشتوں کے اندر ڈھونڈ رہے تھے اور پھر پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ عزیزو اگر غور کیا جائے تو یہ بات اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ توجہ رہے، اس بات پر دلیل دینے جا رہا ہوں کہ جب سے پیغمبر ہے تب سے اہل بیت ہے۔ جیسے قرآن جب سے ہے قرآن ہے، اسی طرح سے جب سے پیغمبر ہیں تب سے ان کے اہل بیت ہیں۔ اب وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت یہی تھی کہ اب اس کو کیسے سمجھا جائے۔ جب پیغمبر نے کہا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے سادہ سی مثال بہرحال یہ ہے کہ میں نے صاحب الزمان میں پچھلے سال خمسہ مجلس پڑھا ہے، وہاں پہ مولا حسین علیہ السلام پر میں نے گفتگو کی تھی اربعین کے حوالے سے، تو وہ وہاں پر مولا حسین کے بارے میں گفتگو تھی، لیکن یہاں پر ابھی آج گفتگو ہو رہی ہے اہل بیت کے بارے میں۔ تو آج اہل بیت کے اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ یہ کس طرح سے ہے کہ یہ رسول اہل بیت سے ہیں اور اہل بیت رسول سے ہیں۔ یہ واضح ہے نا، سوال انتہائی مشکل ہے، لیکن اس طرح سی مثال دینا چاہوں گا تاکہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب یہی ہے کہ اب کس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ہیں۔ توجہ ہے نا بھی، یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس 2 گلاس ہیں یا 2 جگ ہیں پانی کے۔ اب ایک جگ پانی والا آپ اس میں ڈالیے اور وہ اس کے بعد توجہ کیجئے گا، بچے زیادہ توجہ کریں گے، اور وہی پانی آپ اس میں اڈیل دیجئے۔ یہ آپ پانی آپ نے جب مکس کر دیا ایک دوسرے میں، مکس کرنے کے بعد اگر یہ جگ یہ والا مثلا یہ والا جگ کہے کہ میں اس والے جگ والے پانی سے ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، کیا اس نے غلط کہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں، کیا اس نے غلط کہا ہے کہ میں اس والے پانی سے ہوں؟ اور یہ والے پانی نے کہا کہ میں اس والے پانی سے ہوں، کیا اس نے غلط کہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ تو عزیزو جس طرح سے یہ پانی اگر یہ ایک دوسرے کے لیے یہ کہے کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح سے نور الہی بھی پیغمبر ہیں اور اہل بیت ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ یہی نور جب مشتق ہوا تو کبھی محمد بنا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی علی کہلایا، کبھی فاطمہ، کبھی حسن، کبھی حسین، جبکہ سب کی حقیقت ایک ہے اور وہ ہے نور الہی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ محمد واجل۔ بات واضح اور روشن ہوئی ہے، کوئی الجھن تو نہیں ہے اس میں، بالکل واضح ہے۔ جب یہ نور الہی ہیں، اس نور کو خدا نے جب مشتق کیا ہے تو وہ مختلف ہیں اور اس میں کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اب ان کی سب کی حقیقت ایک ہے عزیزان گرامی۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ان کی حقیقت ایک ہے تو یہی میں نے آپ کو یاد ہوگا تیسری مجلس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ان کی حقیقت ایک ہے تو پھر قرآن جو دعویٰ کرتا گیا اہل بیت اس کی دلیل پیش کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں، بہت یہ بھی مفصل گفتگو ہے لیکن جلدی سے اس بات کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کیونکہ ان کی حقیقت ایک ہے، اسی وجہ سے کئی ایک مقامات ایسے آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر قرآن نے دعویٰ کیا دلیل اہل بیت بن گئے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کے اندر توجہ کر لیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ لفظیں ہیں کہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین۔ واضح ہے، ننزل من القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ما ہوا شفاء، یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے،
اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہ واضح سے ترجمہ، لیکن انتہائی بہت توجہ والی بات ہے، بہت ہی دقیق بات ہے، ساتھ دیجیے گا تاکہ میں بات کو پہنچا سکوں، ورنہ کہیں تو میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پر محمد و آل محمد بلا صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سب کی نمائندگی میں کافی ہے یا سب کے لیے؟ اگر سب راضی ہیں تو صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے بیان ہو رہا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ بہت توجہ، قرآن کیا ہے؟ ذرا دہرائیے گا میرے ساتھ۔ قرآن شفا ہے، شفا ہے۔ میں رک کر کہہ رہا ہوں، توجہ تاکہ ہو جائے سب آدمیوں کی۔ قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے۔ توجہ کریں، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ دوسرے لفظوں دیکھ رہے، قرآن شفا ہے، دوا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دوا کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس، یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے ہو، طبیب ہو کوئی بھی، جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی دیتا ہے طبیب، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، وہ دوائی دیتا ہے، شفا کی ضمانت نہیں دیتا۔ وہ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صحت یاب بھی ہو جائیں گے۔ آپ یہاں پہ جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں، کسی کے سامنے باہر بورڈ لگا ہوا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر آنے والا بچ کے جائے گا۔ بھائی مرنے والوں کے لیے تو انہوں نے گیٹ ہی الگ رکھا ہوا ہے کہ ادھر سے بھیجنا ہے، جو آ رہا ہے نا اس کو ادھر بھیجنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جہاں پر لکھا ہو کہ ہم شفا کے ضامن ہیں۔ جو بھی ہمارے ہاسپٹل میں آ جائے، چاہے کوئی چھوٹا یا بڑا جو بھی ہے، کسی جگہ پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ سب یہی کہتے ہیں بھی ہماری ذمہ داری ہے دوا دینا، ہم دوائی کے ضامن ہیں، شفا دینے والا ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر یہ بھی آیت ہے، اذا مرضت فہو یشفی، یعنی اذا مرضت فہو یشفی، جب میں مریض ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ڈاکٹر یا طبیب وہ نہیں مجھے شفا دیتا، ڈاکٹر طبیب مجھے دوا دیتا ہے، شفا مجھے، توجہ کریے، خدا دیتا ہے۔ اور اب یہاں پر یہ لفظ ہے کہ ننزل من القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ما ہوا شفاء، قرآن شفا ہے۔ توجہ کر لیں، قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے۔ اب اگر قرآن شفا ہے، یقیناً ہے، تو اب لاؤ قرآن کو، جب بھی کوئی بیمار ہو، بجائے اس کے کہ اس کو ہاسپٹل بھیجا جائے، اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ توجہ فرما رہے ہیں بھی، اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن کا دعویٰ ہے نا کہ قرآن شفا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا دنیا اس کو قبول کرے گی؟ یا دنیا اس کو قبول کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ بھئی ادھر سے یہ ہے، بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ بعض علاقوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا آپ ہو سکتا ہے تصدیق کریں، پنجاب کے بعض علاقوں میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا ہے کہ جب کسی کا وقت نزاع قریب آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اب اس کی مشکل آسان ہو جائے، قرآن پڑھو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا سورہ یاسین پڑھو، ایسا ہے یا نہیں بعض علاقوں میں؟ یعنی تاکہ یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قرآن ہے شفا، یعنی مردے کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے زندہ کو مردہ کرنے کے لیے۔ تو ہم تو اس کو الٹ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کا کیا دعویٰ ہے کہ یہ ہے شفا۔ تو آپ لاؤ قرآن کسی مریض کے سامنے کھڑے ہو کر، بڑے سے بڑا قاری، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، پہنچنے والے خود پہنچ جائیے گا، جتنا ہی بڑا قاری کیوں نہ ہو، بہترین اس کی قرات ہو، بہترین اس کا لہجہ ہو، بہترین بڑی مسجد کا امام ہو، توجہ فرمائیں، جتنا ہی بڑا وہ کیوں نہ ہو، اب یہی ہے کہ لے کر بیٹھ جائے سامنے قرآن، پڑھے، مردے کو زندہ کر کے دکھائے یا بیمار کو شفا یاب کر کے دکھائے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو عزیزو یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ دلیل کہاں ہے؟ توجہ رہے، یہ ہے قرآن کا دعویٰ، اور اس کی دلیل کہاں ہے؟ توجہ رہے۔ اگر یہ میں آپ کو آخری ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور آج کی گفتگو اور پورے خمسے کا خلاصہ اسی میں ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ، دلیل اس کی اہل بیت ہے،
دلیل اس کی اہل بیت کس طرح سے ہے؟ کیونکہ ان کی حقیقت ایک ہے اور یہ قرآن شفا ہے، یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ملفوظی قرآن کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے، یہ اس حقیقت الہیہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ قرآن شفا ہے، اور ادھر سے علی نے ٹھوکر مار کے اللہ اکبر اللہ اکبر محمد والے محمد۔ واضح اور روشن ہوا۔ قرآن نے دعویٰ کیا، اہل بیت نے دلیل پیش کی، مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، اور کئی مقامات پر پھر اس سے آگے والی بات کہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ قرآن شفا ہے، اور میرے مولا حسین نے مردے کو زندہ نہیں کیا بلکہ مردہ قوموں کو زندہ کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین نے مردہ قوموں کو زندہ کر کے ان کے اندر حریت کی روح کو پھینکا، اور آج آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، بڑے سے بڑے کسی مفکر کو بھی اگر آپ اٹھائیں گے جس نے انقلاب برپا کیا، جس نے آزادی کی بات کی، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے سامنے آئیڈیل کون ہے، مہاتما گاندھی سے جب پوچھا گیا تمہارے پاس کون ہے آئیڈیل، کس کی بنا پر تم تو ہندو ہو، کس کی بنا پر تم آزادی لے کر آؤ گے، کہا میرے سامنے مولا حسین ہے۔ مولا حسین کی سیرت ہے جس نے حریت کا درس دیا ہے تو مردہ قوموں کو زندہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بس یہی ہے کہ دنیا اگر یہ سمجھ لیتی یہ قرآن اور اہل بیت کا مقام کیا ہے تو پھر زندان سے کسی بچے کی رونے کی آواز نہ آتی، کسی بچی کی سسکیوں کی آواز نہ آتی۔ عزیزو، بس آج کیونکہ خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے، دل یہ چاہتا ہے سامنے یہ نام جو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سکہ سکینہ، سکینہ اور حضرت عباس کا کچھ ایسا گہرا تعلق ہے عزیزو، بس اس کو اگر یوں بیان کروں ہے عزیزو، آپ ایک دفعہ نگاہ تو کریں، علم ہے ساتھ مشکیزہ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بھتیجی نے مشکیزے کو علم کے ساتھ کتنا کس کے باندھا تھا کہ آج تک جدا نہ ہو سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت عباس کہا جاتا ہے کہ اے جانے والے زائرو، جب مولا عباس کی زیارت کو جانا، حضرت عباس کی زری پر کھڑے ہو کر سکینہ کا ذکر نہ کرنا۔ علماء منع کرتے ہیں کیونکہ جب آپ ذکر کریں گے حضرت عباس کی لاش کربلا کی سرزمین پر تڑپ جائے گی۔ میں پانی نہ لا سکا، میں سکہ سکینہ تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن اے عزیزو، یہ بچی نہ جانے کس طرح سے شام کے زندان میں جو پہنچی ہے، ایک مرتبہ کیا خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ بیدار ہوئی، بیدار ہو کر کہنے لگی، ارے بھیا ابھی میرے بابا مجھے لینے آئے تھے، ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھے لینے آئے تھے۔ بچی کے رونے کی آواز اب مجھے نہیں معلوم کہ یزید کے محل تک کیسے پہنچی، لیکن مجھے نہیں معلوم کیا زندان کے نزدیک گھر تھا، یہ کہ ایسا تو نہیں لگتا ہے، تو پھر آواز کیسے پہنچی؟ عزادارو سن لینا، یہ ایک نیا تصور پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آواز کیسے پہنچی ہوگی یزید کے محل میں؟ اے عزیزو، ہو سکتا ہے یہ زہرا کی پوتی
روتی ہے جیسے جناب فاطمہ الزہرا جب روتی تھی مدینے کی دیواریں ہل جاتی تھی، ہو سکتا ہے شام کی دیواریں ہلی ہو۔ پتہ کیا ہو کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ رو رہی ہے۔ کہا کیوں رو رہی؟ کہا بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا اچھا باپ کا سار بھیج دیا جائے، اجرکم علی اللہ۔ اب جو عزادارو تشت میں رکھ کر بی بی سکینہ کے سامنے لا کر بابا کا سر رکھا گیا۔ بی بی سکینہ نے دیکھ کر کہا بھیا سید سجاد، میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ ایک مرتبہ اب جو پردہ ہٹا باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ اے عزادارو، اس کے بعد روایت کے یہ جملے ہیں، سکینہ نے بابا کے سر کو ہاتھوں پہ لیا، سینے سے لگا کے کہا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، لیکن بابا مجھے یہ تو بتا بابا تیری یہ رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا مجھے کس نے یتیم کیا ہے؟ بس عزادارو یہ بین کرتے کرتے سکینہ چپ ہو گئی۔ اب جو نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على قوم الظالمين۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کے ان دکھوں کا جو انہوں نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے زندان میں برداشت کی۔ پروردگار عالم ہر بچے ہر نوجوان کی مشکل کو آسان فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت اہل بیت کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن اور اہل بیت کو صحیح سمجھنے اور ان کے بتائے ہوئے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم یہاں کوئی بھی اگر مریض ہے بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار عالم ان سب کو شفائے کلی و عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اور یہاں پر موجودین کے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار عالم ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو بھی مجلس کا حصہ جس انداز میں بھی بنے ہیں، جو بھی خدمات انجام دی ہیں یا دے رہے ہیں یا دیں گے، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار عالم اس مجلس کے جتنے بھی منتظمین ہیں جنہوں نے جس حوالے سے بھی جو بھی خدمت کی ہے پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے پروردگار عالم تمام تر ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے علماء، خطباء، ذاکرین، نوحہ خان، ماتمی حضرات کی پروردگار عالم حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم سب سے بڑی ہماری دعا یہ ہے پروردگار عالم امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل